अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, आम इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली की 91 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। ताहम अभी तक किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार न होने के बायस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली के ऐवान में 80 नशिस्तों के साथ बड़ी जमात है, मगर सादा अक्सरियत हासिल न होने की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने वजारत उस्मा के लिए मुस्लिम लीग के उम्मीदवार शहबाज शरीफ की हिमायत का ऐलान किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के पास कौमी असम्बली की 54 नशिस्तें मौजूद हैं और बदले में स्पीकर कौमी असम्बली, सदर पाकिस्तान का मनसब और सेनेट की चेयरमैनशिप पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया है। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने विफाकी काबीना में शमूलियत और कोई भी वजारत न लेने का ऐलान किया है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी दूसरे मरहले में विफाकी काबीना में शमूलियत या वजारतें लेकर नून लीग का बोझ बांटेगी? ये अहम सवाल है। लेकिन कल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से बात करते हुए पहले तो उन्होंने ये कहा कि मैं वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं हूँ। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब ने। नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी होगी बिलावल भुट्टो जरदारी की, और कल ही ये फैसला हुआ है कि शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, जबकि मरियम नवाज को पंजाब की वज़ीर आला बनाने का फैसला किया गया है नून लीग की जानिब से। अगर हम पीपल्स पार्टी के स्टैंड की बात करें तो पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि वो काबीना का हिस्सा नहीं होगी, तो कहिएगा कि क्या ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में जाएगा? हुकूमत में शामिल होने के लिए उनको जाना पड़ेगा कि किसी से जाकर इमदाद लें या किसी से जाकर हिमायत हासिल करें। तो कोई बड़ी पार्टी इनकी हिमायत क्यों करेगी और क्यों करनी चाहिए? बात यह है कि अगर PMLN उन्हें वजीर आजम के लिए ऑफर करती है तो वो किस वजह से उसको ऑफर कर रही है, और ये मुनासिब नहीं होगा। जमहूरी रवैये अपने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में बैठना चाहिए, और PMLN अगर हुकूमत बनाती है तो वो बनाए, अगर उसके नंबर पूरे होते हैं तो बनाए। अगर PTI हुकूमत बनाती है तो उसको मौका मिलना चाहिए। अगर ये सब नहीं कर सकते हैं तो फिर जो भी आपस में करें तो इनको किसी सौदेबाजी में शरीक नहीं होना चाहिए। तो अगर पीपल्स पार्टी किसी के साथ किसी की मदद भी करती है हुकूमत साजी में, चाहे वो PMLN की या PTI की, तो उनसे वजारतें नहीं लेनी चाहिए और उन्हें किसी वजारत का मनसब लिए बगैर ही उनको सपोर्ट करना चाहिए। चाहे वो एक तरफ PMLN है और दूसरी तरफ PTI है, उसको अगर वो करें, अगर उनकी सपोर्ट करें हुकूमत बनाने के लिए तो जरूर सपोर्ट करें ताकि बहरान पैदा ना हो। मुल्क को बहरान से बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें और वजारतें कबूल ना करें। लगारी साहब, गो के अभी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर सामने आई है कौमी असम्बली में, लेकिन उसके पास इतनी नशिस्तें नहीं है कि वो अकेले गवर्नमेंट बना सके। अगर पीपल्स पार्टी उसका साथ ना देती, जिस तरह से ये ऐलान किया गया कि काबीना का हिस्सा नहीं होंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये पीपल्स पार्टी के लिए मजीद मुश्किलात हो सकती थी? तो ठीक है, अपोजिशन में बैठना कौन सा मसला है, तो वो भी अपोजिशन में बैठे। अगर उनके नंबर पूरे होते हैं PMLN के और दीगर लोगों के, तो वो अपनी हुकूमत बनाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में जाकर बैठे। और अपोजिशन में बैठना उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि अपोजिशन में बैठना उसके लिए कोई मसला है। वो जाकर अपोजिशन में बैठे। इस वक्त मुल्क बहरान का शिकार है, और PMLN को अगर हुकूमत बनाने का मौका मिलता है तो पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने में मदद के लिए उनके साथ जाए, लेकिन विजारतें हासिल करने के लिए अच्छा, लगारी साहब, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी में मदद जरूर करे पर वजारतें ना ले, लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आईनी ओहदे लेने चाहिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वजारतें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। बाकी आईनी ओहदे जो हैं उनमें कोई इशू नहीं है। आईनी ओहदे वो वोट एतमाद से आते हैं और अदम एतमाद से खत्म होते हैं। एक किसी की डिस्क्रिशन नहीं होती है। वो आवाम के मुंतखब नुमाइंदों की डिस्क्रिशन होती है। अगर चेयरमैन सेनेट का इंतखाब लेते हैं तो जाहिर है वो हाउस से मुंतखब होकर आएंगे। अगर स्पीकर कौमी असम्बली के मनसब के लिए आते हैं तो भी वो हाउस से मुंतखब होकर आएंगे। तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो किसी के नामजद वजीर होंगे। तो वो वजीर का मनसब जो है उसकी बजाय वो अगर आईनी ओहदे पर जाते हैं तो कोई बात नहीं है, जाकर आईनी ओहदा संभाल लें। स्पीकर का ओहदा या
اگر اس میں کامیاب ہوتے ہیں. اگر غازی صاحب کامیاب یہ نہیں ہوتے ہیں فرمائیے تو گا پھر کہ opposition ابھی میں جو ممکنہ خاکہ ہمارے سامنے آیا ہے اس سٹرکچر کا جو کہ گورنمنٹ تشکیل دی جانی ہے، ممکنہ طور پر وہ ایک مخلوط حکومت ہوگی. اگر اس طرح کی حکومت بنتی ہے تو آپ کے خیال میں کس قدر مستحکم ہوگی اور پاکستان کو کس قدر استحکام دے سکتی ہے؟ مخلوط حکومت اس وقت کامیاب ہوگی جب یہ آزاد ارکان بھی اس میں شامل ہوں گے. ایک وسیع البنیاد آزاد حکومت جس میں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ، کاف لیگ اور ایم کیو ایم ساری جماعتیں اس میں شامل ہوں اور ایک براڈ بیس حکومت بنے. اس کی مدت مقرر کر دی جائے کہ بھئی 3 سال 4 سال 5 سال ان کو جو بھی مدت ہو وہ رہیں، حکومت چلائیں اور اس کے بعد جو ہے الیکشن میں جائیں اور الیکشن میں پھر جو جیتے دوبارہ کامیاب ہو جائیں. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ وہ جا کر ایسا کر سکتے ہیں. ایک وسیع البنیاد قومی حکومت بنانے کی بات ہو تو پھر سب کو مل کر بنانی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر حکومت بنائیں اور پیپلز پارٹی اس میں اپنا پاور شیئرنگ کا فارمولہ بنائے اور اس میں جا کر بیٹھے. اور کل سارے ظاہر ہے تمام چیزیں جو ہیں جو وعدے کیے ہیں انہوں نے لوگوں کے ساتھ اور ان کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ اس کو پورا کر سکیں. تو پھر وہ کس لیے وزارت سے لینے کے لیے جائیں گے؟ ٹھیک ہے. ابھی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں یہی ہے کہ مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سر آپ کا بہت شکریہ. الیکشنز کے بعد اس وقت حکومت سازی کا مرحلہ چل رہا ہے. مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے اور میل ملاقاتیں بھی کی جا رہی ہیں. مسلم لیگ نون نے بھی اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر اپنی میٹنگ بلائی ہے جس میں ان تمام تر معاملات پر غور کیا گیا. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی باقاعدہ طور پر کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور پیپلز پارٹی پہلے مرحلے میں کابینہ کا حصہ نہیں ہوگی، یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے. مخلوط حکومت بہرحال بننے جا رہی ہے. کتنی مضبوط ہوگی اور ملک کو یہ کس قدر مستحکم کر سکے گی؟ عدنان عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. عدنان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس وقت ملک میں ایک بار پھر سے مخلوط حکومت بننے کے لیے جا رہی ہے. پیپلز پارٹی گو کے پہلے مرحلے میں کابینہ میں شامل نہیں ہوگی لیکن ڈیفینیٹلی ایم کیو ایم ہے، کاف لیگ ہے، مسلم لیگ نون ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم طرز کی ایک بار پھر سے ہمیں حکومت دیکھنے کو ملے گی. کس قدر مستحکم یہ حکومت ہوگی اور کتنا عرصہ چل پائے گی؟ پہلا سوال تو یہی ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ پی ڈی ایم 2 بننے جا رہی ہے جس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمعیت علماء اسلام، ایم کیو ایم اور اس طرح کی چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ شامل ہوں گی. لیکن مستحکم ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ ان کے درمیان اختلافات کب رونما ہوتے ہیں یا وہ کتنی شدت اختیار کرتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ ان کا جو لین دین ہے، اگر یہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آصف زرداری صاحب صدر بنیں گے تو کیا نون لیگ اس بات پہ راضی ہو جائے گی؟ وہ اسپیکر کا عہدہ بھی مانگ رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی کا نام آ رہا ہے. پھر پنجاب سے وہ چاہ رہے ہیں، حالانکہ ان کو سینٹ کی سیٹ نہیں بنتی ہے لیکن وہ چاہ رہے ہیں ان کے 2 سینیٹر منتخب ہو جائیں. تو پیپلز پارٹی بظاہر تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، باہر سے سپورٹ کریں گے، صرف ووٹ دے دیں گے لیکن ہم وزارتیں نہیں لیں گے. لیکن وہ بہت کچھ لے بھی رہی ہے، سینیٹر مانگ رہی ہے، اسپیکر کا عہدہ، چیئرمین سینٹ کا عہدہ، صدر کا عہدہ، گورنرز کے عہدے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک طرح سے ڈرامہ کر رہی ہے، خود حکومت کے تمام فائدے بھی لے رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ذمہ داری کوئی نہیں لینا قائمہ چاہتے. کمیٹیوں کی سربراہی بھی انہوں نے کہا جی ہم لیں گے. جی، تو بیسیکلی یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مخلوط حکومت ہوگی. صرف پیپلز پارٹی ذمہ داری سے بچنے کے لیے کہ جو حکومت کے ایسے کام جس پہ حکومت کو تنقید ہو اس کا سامنا اسے نہ کرنا پڑے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم لیکن وزارتیں سر نہیں اگر لیں گے. ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کل میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہی کہا کہ ملک کی خاطر مل بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ ہم ساتھ مل کر چلیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے پی ڈی ایم کی حکومت دیکھی ہے، معاشی طور پر اور سیاسی طور پر استحکام نہیں تھا. تو کیا جو پی ڈی ایم 2 بننے جا رہی ہے ملک کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی یہ معلوم نہیں ہے کہ جو نمبرز ہیں یہ حتمی ہیں. بہت سے جو پی ٹی آئی کا کلیم یہ ہے کہ اس کی سیٹیں زیادہ ہیں اور وہ انہوں نے چیلنج کر دیا ہے کورٹس میں، اور وہ معاملہ الیکشن کمیشن میں ہے، پھر کورٹس میں جائے گا، ٹریبیونلز میں جائے گا. تو یہ نمبر اوپر نیچے ہو سکتا ہے. اگر یہ نمبر اوپر نیچے ہوا تو پھر مخلوط حکومت بھی خطرے میں پڑ جائے گی. دوسری بات یہ کہ اس کی اخلاقی ساکھ کیا ہے. پورا انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ریزلٹس ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، یہ الیکشن جو ہے فیئر نہیں ہے، اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ اس کو ریفلیکٹ نہیں کرتے جو ووٹنگ ہوئی ہے. امریکہ کا بھی پریشر آنا شروع ہو گیا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات کی جائیں. تو اخلاقی ساکھ جو ہے حکومت کی وہ کمزور ہوگی. بہرحال اگر یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں متحد رہتی ہیں اور زیادہ دیر تک مل جل کے کام کر سکتی ہیں، حالانکہ بلاول کہتے تھے کہ یہ شیر جو ہے یہ خون پیتا ہے اور یہ نون لیگ جو ہے اب اس سے اتحاد نہیں ہو سکتا، میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، یہ آئی جے آئی بن گیا ہے
یہ مساق عدنان جمہوریت صاحب، والا یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس وقت تو یہ تمام لوگ شیر و شکر تھے. اس کے بعد یہ کیمپین جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ تنقید بھی کی گئی، اس پہ ہم نے دیکھا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو یہ اب رہا. اب اگر دوبارہ سے اسی طرز کی حکومت بنے گی اور آنے والے کچھ عرصے کے بعد پھر سے تنقید کا سلسلہ، پھر سے ہم یہ ذمہ داری نہیں لیں گے، فلاں کے پاس یہ اتھارٹی تھی، فلاں فیصلے کر رہا تھا، اس طرح کی باتیں ہمیں پھر سے سننے کو مل سکتی ہیں؟ بالکل مل سکتی ہیں، اور یہ بات ہے کہ ہو سکتا ہے یہ 6 مہینے سال میں الائنس ٹوٹ جائے. پیپلز پارٹی جب یہ دیکھے گی کہ اب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بلکہ وہ پنجاب میں اپنی جو پوزیشن وہ تھوڑی بہت بڑھ رہی تھی ان کی بلاول بھٹو کی وجہ سے، وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی پوزیشن لوز کرے گی، اس کو سیاسی طور پہ نقصان ہوگا. پیپلز پارٹی کو پنجاب میں نقصان ہوگا، نون لیگ کو بھی کسی حد تک اس سے نقصان ہوگا، کیونکہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو اختلافات الیکشن کیمپین میں سامنے آئے تھے، اب اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ پہلے تو آپ اس پہ بہت تنقید کرتے تھے، اب جو ہیں وہ دوبارہ اکٹھے ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اخلاقی یا اصولی جو ہے وہ کوئی آپ کا موقف نہیں ہے، بلکہ مفادات کا ہے معاملہ. جب مفادات اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں، جب مفادات نہیں ہوتے تو پھر ایک دوسرے پہ تو تنقید عدنان شروع صاحب، کر یہ دیتے ہیں. بہتر نہیں ہے کہ طاقت کا منبع کسی ایک جگہ پر رہے، تاکہ اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے ملک و قوم کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے فیصلہ کرنا ہے، تو وہ فیصلہ لیا جا سکے، بجائے اس کے کہ دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں؟ ہاں، اب بدقسمتی سے جو رزلٹ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں تو کسی پارٹی کو سادہ اکثریت نہیں ملی. جو پی ٹی آئی ہے اس کی 93 سیٹس ہیں، 2 بندے ان کے ویسے چھوڑ گئے ہیں تو 91 ہو گئے. تو اب جو مسلم لیگ ہے، نون لیگ، اس کے بھی 75-76 لوگ ہیں، اس طرح پیپلز پارٹی کے 50-55 لوگ ہیں. تو کوئی بھی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو وہ خود سے حکومت بنا لے. عمر ایوب بھی کہہ رہے ہیں ہم 2-3 دن میں اپنے نمبر پورے کر لیں گے، اب پتہ نہیں وہ کیسے کریں گے. لیکن اگر جو ووٹنگ ہوئی، اگر وہ جو تنازع ہے، ریگنگ کا تنازع ہے، وہ حل ہو جائے، اگر کوئی کورٹس اس کے اوپر جلدی فیصلے کر دیں اور پی ٹی آئی کو سادہ اکثریت مل جاتی جیسا کہ ان کا کلیم ہے، تو پھر وہ ایک یکسو ہو کر حکومت بنا اچھا لیتے. سر، اور آپ میاں نواز شریف کے اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خود کو امیدوار نامزد نہیں کیا وزیر اعظم کے لیے؟ اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا کامنٹ کریں گے آپ اس پر؟ اس لیے کہ ان کے پاس کمفرٹیبل میجورٹی نہیں ہے نا. ایک کمزور سی مخلوط حکومت بنے گی جو اگر فرض کریں پیپلز پارٹی وڈرا کر لیتی ہے، حکومت گر جائے گی. وہ تو پیپلز پارٹی کی بیساکھیوں پہ نون لیگ کی حکومت قائم ہوگی. اس لیے وہ پیپلز پارٹی کو خوش رکھنے کی بہت حد تک کوشش کریں گے. ان کے بہت سے اختلافات بھی ہیں. نون لیگ نجکاری چاہتی ہے، جو خسارے میں چلنے والے سرکاری ادارے ہیں جن کا سینکڑوں ارب کا نقصان ہے، وہ ان کو پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہے. پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ 300 یونٹ بجلی مفت دی جائے، اس کے لیے خزانے میں پیسے نہیں ہیں، نون لیگ کہاں سے دے گی؟ تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جس پہ دونوں جماعتوں کے درمیان شدید اختلافات ہیں. پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ لوکل باڈیز کا جو سسٹم ہے مضبوط وہ نچلی سطح پہ قائم ہو، جبکہ ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے کہ مضبوط لوکل باڈی سسٹم قائم ہو، اس کے لیے آئینی ترامیم کی جائیں تاکہ کراچی میں وہ اپنی جو ان کی لوکل باڈی میں ان کی وہ ہے بالکل. میئر نون ہے. لیگ کے ذرائع کے حوالے سے بھی یہی تاثر دیا جا رہا تھا کہ اگر نون لیگ کو 2/3 اکثریت ملی تبھی نواز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے، لیکن اب انہوں نے اپنے بھائی شہباز شریف کو نامزد کر دیا ہے وزیر اعظم کے لیے، جبکہ ان کی صاحبزادی مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی نامزد ہیں. تو عدنان عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. دن بھر میں واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. دن بھر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمان میڈیا سے بات کر رہے تھے اور جمعیت علماء اسلام نے انتخابات کے نتائج مسترد کر دیے ہیں. ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان بھی کیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے. پارلیمنٹ اہمیت کھو چکی ہے، جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے. اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار خان، ہمارے نمائندے کامران خان، بیورو چیف اسلام آباد، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہریار، بتائیے گا، اہم پریس کانفرنس کی ہے اب سے کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمان نے. یہ نتائج جو ہیں وہ مسترد انہوں نے کیے ہیں، لیکن بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم بلوچستان جائیں گے، وہاں پر فیصلہ کریں گے. تو ممکنات کیا ہیں؟ کیا بلوچستان میں یہ پاور شیئرنگ کا کوئی فارمولا وہاں پر تشکیل پا سکتا ہے؟ دیکھیے، اب تک جو مولانا کی باڈی لینگویج اور جو آج کا ان کا بیان تھا، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ جو ہے اس قسم کا کوئی وہ ارادہ نہیں رکھتے کہ وہ اس نظام کا حصہ بنیں گے. انہوں نے یہ واضح کہا ہے کہ وہ بیٹھیں گے اسمبلیوں میں، لیکن ساتھ ساتھ میدان میں بھی رہیں گے. ان کا احتجاج جاری رہے گا. انہوں نے تمام چاروں اپنی جو صوبائی مجالس ہیں ان کے ساتھ جو ہے مشاورت کا فیصلہ کیا اور ان سے یہ رائے مانگی ہے کہ کیا اس پارلیمنٹ کا حصہ بنا جائے یا نہ بنا جائے. اب یہ فیصلہ، حتمی فیصلہ
कुछ दिन में हो जाएगा, लेकिन जो आज उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि हम असेंबलियों में भी रहेंगे और उसके साथ साथ तहरीक भी चलाएंगे। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के किरदार को बिल्कुल मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि रोज़े अव्वल से उनका किरदार जो है मशकूक रहा है। तो वो इस हवाले से 22 फरवरी को इस्लामाबाद में और 25 फरवरी को बलोचिस्तान जाएंगे, 27 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा और 3 मार्च को कराची की जनरल काउंसिल के अच्छा इजलास में शहरियार, उन्होंने कुछ देर पहले बात की और मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान किया, तो तहरीक की क्या नौयत होगी? इंतखाबात के खिलाफ ये तहरीक होगी, सियासी जमातों के खिलाफ होगी, किस नौयत की तहरीक होगी ये? जो पीडीएम के हवाले से उन्होंने जो तहरीक इन्होंने चलाई थी 2018 के इलेक्शन के हवाले से, उसी तहरीक का नतीजा था कि एक वो तहरीक बढ़ती गई और पीडीएम की फिर हुकूमत कायम हुई थी, इत्तेहादी हुकूमत। तो वो उनका कहना ये है कि अब हम इस किस्म का कोई काम नहीं करने जा रहे, हम इस निज़ाम के बिल्कुल खिलाफ है और ये अब उस निज़ाम के खिलाफ एक तहरीक चलाने जा रहे हैं। और इसमें उन्होंने कहा नजरसानी की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई इस मामले में। हमने जो पहले हमारी बात नहीं सुनी गई, तो आज हम भी किसी की बात ठीक नहीं है, सुनेंगे। तहरीक वो चलाएंगे। शहरियार साथ रहिएगा। कामरान खान, ये निज़ाम के खिलाफ तहरीक चलाने जा रहे हैं, मीनवाइल वो असम्बलीज में मौजूद भी रहेंगे, अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड रखे, अपना एहतजाज जो है वो करवाते रहेंगे सड़कों पर। ये निज़ाम जो है वो किसको कह रहे हैं? क्या ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करना चाहते हैं? ये जो पूरा सिस्टम जिस हवाले से उन्होंने सवालात उठाए, क्या इसके खिलाफ वो बात कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि वो असम्बली में बैठेंगे और इस और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ बैठेंगे। तो इसका मतलब यह है कि वो एक तरफ तो नताइज को मुस्तरद भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जी इसी इलेक्शन के नतीजे में चूँकि वो मेंबर असम्बली बने हैं, तो वो इसमें अब जो है वो यानी कि असम्बली को ज्वाइन भी करेंगे। और उन्होंने बलूचिस्तान का भी कहा है कि वहाँ पर वो हुकूमत साजी के लिए भी जा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अलबत्ता ये ज़रूर है कि उन्होंने भरपूर अंदाज में जो ये मौजूदा इलेक्शन था इसकी मजम्मत की है, इसको मुस्तरद किया और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जी इस इलेक्शन ने तो 2018 के इलेक्शन का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और धांधली के नए रिकॉर्ड बने हैं और सिस्टम को यरगमाल बनाए रखा। जाहिर है उनका जो इशारा था वो उसी जो अभी इलेक्टोरल जो सिस्टम अभी ख़त्म हुआ है, इलेक्शन जो हुआ है, इसकी तरफ ही था। उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे मुतालिक थी। तो ये जो सिस्टम को यरगमाल बनाए रखने की बात है, तो ये जाहिर है उनका जो इसकी उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मीटिंग हुई, जरदारी साहब मौजूद थे, शहबाज शरीफ साहब चौधरी शुजात साहब से जो है वो मिले हैं। उससे पहले हमने देखा कि शहबाज शरीफ ने टेलीफोनिक रब्ता भी किया था मौलाना फजल रहमान से, लेकिन आज मौलाना का लहजा भी खासा सख्त था, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा चेंज थी। क्या उस राबते के बाद दोबारा से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई मौलाना से? जी, आपने बजा फरमाया कि ये आज जो उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब उनका जो लहजा था, उस हवाले से जो सवाल जवाब हुए उसमें उन्होंने जो है वो नरमी नहीं दिखाई और उन्होंने तो ये कहा कि हम इन दोनों जमातों के ताबे नहीं हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जी मैं मुस्लिम लीग नवाज को ये दावत देता हूँ कि वो आए और हमारे साथ अपोजिशन में बैठें। और दूसरी हैरत अंगेज बात ये थी कि उन्होंने जब पीटीआई से मुतालिक उन पर सवाल किया गया तो उसमें उनका लहजा जो था वो गैर मामूली तौर पर नरम था और मुसाहलती उसमें टच नजर आ रहा था। उनसे पूछा गया कि जी पीटीआई से मुतालिक आप क्या कहते हैं, तो उनका कहा था कि जी चूंकि माजी में आपका सख्त इख्तलाफ रहा है उनके साथ, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए ये कहा, उन्होंने कहा कि जी हमारा पीटीआई के साथ जिस्म का नहीं बल्कि दिमाग का इख्तलाफ है और जो बातें माजी में हो चुकी हैं हम उसमें नहीं जाना चाहते। तो वरना इससे पहले जब जब पीटीआई का जिक्र आता था तो मौलाना जो थे वो बहुत उसमें एक वो सपाट लहजे में और सख्त तरह के जो जवाब जो थे वो आया करते थे। उनका रवैया जो है वो उस हवाले से तो कामरान, इससे हम क्या ये अखज़ कर सकते हैं कि मौलाना ने ये कह दिया कि वो शहबाज शरीफ को वोट नहीं देंगे वज़ारत उज़्मा के लिए? अगर जो पीटीआई बैक्ड आज़ाद कैंडिडेट है, अगर उनकी जानिब से कोई उम्मीदवार सामने आता है तो फिर मौलाना उसकी हिमायत करेंगे, क्या ये अखज़ कर सकते हैं हम इसमें से?
نہیں، آپ کی آدھی بات درست ہے. یہ تو مولانا کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی جب اس کا حصہ ہی نہیں بنیں گے تو وہ ووٹ کیوں دیں گے. اور انہوں نے باقاعدہ دیکھیں اس میں ذہن میں رکھیے کہ 2018 کے الیکشن ہوا تھا تو مولانا فضل الرحمان جو تھے وہ اپنی سیٹ ہار گئے تھے, ان کے بیٹے جیت گئے تھے. اس دفعہ الیکشن ہوا ہے تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بے شک اپنے آبائی حلقے سے ہارے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے, لیکن پشین سے وہ جیت گئے, لیکن ان کے بیٹے جو ہیں وہ اب بھی اس الیکشن میں جو ہے ہارے ہیں. تو اس حوالے سے اور ان کی جو ہر دفعہ مولانا صاحب کا جو ایک پریشر گروپ جو تھا وہ انتخاب میں آیا کرتا تھا اور وہ ان کی ایک عددی اکثریت جو ہے وہ ایک حیثیت ہوا کرتی تھی. اس دفعہ آپ دیکھیں تو ان کو قومی اسمبلی میں صرف جو ہے وہ 2 سیٹس جو ہیں وہ مل سکی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کامران یہاں پر ایک قبول اور کریں گے. پوائنٹ ہے, جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا تھا کہ وہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر کے پی میں حکومت بنائیں گے, لیکن جماعت اسلامی کی جانب سے کچھ تحفظات جو ہیں وہ اب سامنے آئے ہیں. تو کیا اب کے پی میں JUI اور تحریک انصاف کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, یہ بڑی اسٹریٹجک آپ نے بات کی ہے, کیونکہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو بیک کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ آزاد ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں, ان کو ایک پارٹی کی تلاش ہے. انہوں نے پہلے جماعت اسلامی سے رابطے کیے تھے, لیکن آپ نے دیکھا کہ جو جماعت اسلامی کے 3 اراکین جو تھے صوبے میں وہ 3 ہی تھے, اور ان کو پھر ری کاؤنٹنگ میں پتہ چلا کہ وہ ہار گئے ہیں. تو اس طرح سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ جی وہاں پر جس جماعت سے وہ ملنے جا رہے تھے اس جماعت کو اس کی بھی پارلیمانی حیثیت جو ہے وہ صوبے میں ختم ہو گئی. تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ انہیں کچھ دوسری پارٹی کو جوائن کرنا ہوگا. تو ایسی صورت میں ابھی یہ بہت ویسے آگے کی بات ہے, لیکن جس طریقے سے میں نے بتایا کہ مولانا صاحب نے PTI کے حوالے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا ہے, تو ایسا تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ ان کا جو جھکاؤ ہے وہ اس طرف ہے, اور پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے انہوں نے بالکل ان کو جو ہے وہ کوڑا جواب دیا ہوا ہے کہ ان کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہوگی. کامران, زرداری صاحب کے جو ہے وہ خاصے کلوز کانٹیکٹس رہے ہیں مولانا صاحب سے, اور اب بھی یقیناً ہوں گے. زرداری صاحب کی جانب سے کوئی رابطہ کیا گیا ان سے, یا جو کل سے پرسوں سے جو رابطے چل رہے ہیں اسلام آباد میں اس وقت, اس میں JUI کا کہیں پر کوئی نام آیا؟ نہیں دیکھیں, اصل میں اس وقت جو ان کی جو ہے نا جو جتنی یہ نشستیں انہوں نے قومی اسمبلی میں یعنی کہ جیتی ہوئی ہیں, اس حوالے سے تو ان کا جو ہے ان کو تو شاید مخصوص نشستیں جو ہیں اس میں بھی کوئی شیئر جو ہے وہ نہیں مل سکے گا. یعنی جو خواتین کی 60 نشستیں ہیں اس میں بھی ان کے پاس کوئی جو ہے وہ ایک نشست بھی ان کے پاس نہیں آ سکے گی. تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے ہاں یہ ضرور تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو تھی وہ ان سے رابطہ کرنے میں پہل اس نے دکھائی, اور وہ ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئیں, لیکن یہ کہ کل تو اس میں کوئی انہوں نے نہیں کہا تھا. آج مولانا کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جب اپنی شورا سے اس بارے میں جب وہ انہوں نے یہ والا معاملہ شورا کے سامنے رکھا تو یہ شورا کا فیصلہ تھا کہ ہمیں کسی حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہیے اور انتخابی نتائج چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, اور مولانا نے جس تحریک کا اعلان کیا ہے وہ تحریک کس طرح سے لے کر آگے چلتے ہیں. بہت شکریہ کامران خان, بیورو چیف اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود تھے. شہریار خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین, اس حوالے سے ہم آنے والے پروگرامز میں بھی بات کرتے رہیں گے, اور یقیناً جو بھی حکومت سازی کا مرحلہ ہوگا اس بارے میں آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام سے اتنا.